اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، ابھی کچھ لمحے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع پاکستان کی مرکزی تقریب سے GHQ میں خطاب کیا ہے، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کے دشمنوں کو، اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان ہر قسم کی جارحیت کا جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اور اب ہم اس سے دریغ اور گریز ہرگز نہیں کریں گے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کی جو سیاسی رجیم ہے اس کو بھی آج ایک پیغام دیا ہے کہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے برداشت کے عنصر کو اپنایا جائے اور ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ بڑا اہم پیغام تھا ان قوتوں کے لیے جو قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی فوج پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتی ہے۔ آج واضح پیغام تھا ان قوتوں کے لیے کہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں اور اس ملک کے لیے مل کر اگر آپ کام کریں گے تو پھر یقیناً جن لوگوں نے یا جن فورسز نے اس ملک کے دفاع کی قسم کھائی ہوئی ہے اور وہ اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں تک قربان کر دیتے ہیں، تو پھر وہ کسی کے مشاغل اور کسی کے غیر سنجیدہ اقدامات پر وہ خاموش کیسے رہ سکتے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ اس بات پر مضر ہوں کہ وہ اپنی جان تک قربان کر دیں گے تو پھر یقیناً وہ کسی کو غلط اقدام بھی برداشت نہیں کریں گے۔ آج کا پیغام بڑا اہم تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہ پاکستان میں برداشت کے کلچر کو ہر صورت میں فروغ دیا جانا چاہیے اور کسی بھی قسم کے کسی طبقے کو زبان، رنگ، نسل اور مذہب کی بنیاد پر اگر کوئی قوم کو انتشار پھیلانا چاہے گا، کوئی بھی قوت وہ کسی بھی سیگمنٹ آف لائف سے تعلق رکھتی ہے، اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے گا تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا، اس کو بزور طاقت کچلا جائے گا اور اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قوم کے اندر انتشار پیدا کرے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج واضح طور پر یہ بھی پیغام دیا ہے کہ جو لوگ مسلح جدوجہد کرنے کا سوچتے ہیں یا پھر وہ رخ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آج بڑا کھلا پیغام تھا ان قوتوں کے لیے کہ یہ طاقت کا استعمال صرف ریاست کا رائٹ ہے۔ ریاست کے علاوہ پاکستان کی مسلح فورسز جو ہے ان کے علاوہ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ہتھیار یا اپنی سول یا اپنی کوئی ملیشیا بنائے۔ یہ بڑا کھلا پیغام تھا آج کے دن کے لیے، اور آج یوم دفاع پاکستان کے موقع پر یہ ایک بار پھر یہ کہا گیا ہے کہ یقیناً اگر پاکستان کے عوام کی قوت، حمایت اور پشت پناہی حاصل نہ ہو تو دنیا کی کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے قومی یکجہتی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام کی مسلح افواج کے ساتھ غیر متزلزل حمایت یقیناً پاک فوج کے حمایت اور ان کے جذبوں کو بڑھاتی ہے اور پھر اسی کی بنیاد پر وہ دشمن کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ تو یقیناً آج کا ایک بڑا زبردست پیغام ہے پاکستان کی سیاسی قوتوں کے لیے کہ اپنے اندر ڈسپلن پیدا کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، سیاست کو ذاتی دشمنیوں کی جانب نہ لے جایا جائے اور وہ اقدامات کیے جائیں جس سے یہ ملک آگے جائے۔ یقیناً بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں، بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو نہیں چاہتی کہ پاکستان کی سیاسی رجیم جو ہے یہ پاکستان کے سیاسی جو زعماء ہیں وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں، متفق ہوں، بلکہ ہر معاملے میں ہمارے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ آج ہم جس نہج پہ کھڑے ہیں یہ یقیناً انتہائی خطرناک ہے۔ آج کسی ایک معاملے پر پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے درمیان یونٹی اور اتحاد نہیں دکھایا جاتا۔ ایک کا منہ مشرق کی طرف ہوتا ہے تو 6 شمال کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، 5 شمال کی طرف کھڑے ہوتے ہیں تو 3 مشرق کی طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے اور یہی کہنا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور یہ
پاکستان کی مسلح افواج یہ ہماری افواج ہیں، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم میں سے ہی ہیں۔ کچھ لوگ ایک ہی باپ کے 4 سے 5 اگر بیٹے ہوں، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی سیاستدان بن جاتا ہے، کوئی وکیل بن جاتا ہے، کوئی جرنلسٹ بن جاتا ہے، کوئی تاجر بن جاتا ہے، کوئی فوج میں چلا جاتا ہے، کوئی کسان بن جاتا ہے۔ ایک باپ کے 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، کوئی کسان بن جائے گا، کوئی مزدور ہوگا، کوئی پڑھ لکھ کے وہ پاکستان کی فوج کا حصہ بن جائے گا، چاہے وہ سپاہی رینک کا ہو یا کسی افسر رینک کا ہو۔ تو یہ ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے گھروں کے ہیں، تو ہمیں ان کو بھی سپیس دینی ہے، ہمیں ان کی حمایت ہر صورت میں جاری رکھنی ہے۔ ادروائز جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ عوام کی حمایت کے بغیر کوئی بھی فوج، چاہے جتنا اس کے پاس فنڈز ہوں، جتنا اکوپمنٹ ہو، جتنا اسلحہ ہو، جتنی وہ لیس ہو، جب تک عوام کی حمایت اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوتی تو وہ فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ ہمیں اپنی اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے اپنے ان بیٹوں کے ساتھ، اپنے ان بھائیوں کی پشت سے پشت ملا کے آگے بڑھنا ہوگا۔ یقیناً اس وقت جو خطے کے حالات ہیں، جو جیو اسٹریٹجک حالات ہیں، انتہائی نازک حالات ہیں۔ یہاں سے امن کی ایک نئی شمع بھی پھوٹ سکتی ہے اس خطے میں، اور یہیں سے خدا نہ کرے ایک نیا آتش فشاں بھی پھٹ سکتا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، بالخصوص اس خطے کو۔ تو انتہائی ان اہم ترین حالات میں پاکستان کی فوج نے بڑی کامیابی حاصل کی ہیں، کسی کو نظر آ رہی ہیں یا نہیں آ رہی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ افغانستان کے معاملات میں ہمارے موقف کو تقویت ملی ہے۔ ہم نے اپنے ازلی اور بدترین دشمن کے ناپاک اور گندے ارادوں کو شکست دی ہے، اور آج یہ پیغام سرحد پار بھی گیا ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، آج بہت اچھا ماحول تھا، وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی موجود تھے، وہاں پر تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ دراصل اس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے۔ سیاست ہم کریں گے، سیاست کرنی بھی چاہیے، اختلاف رائے ہم رکھیں گے، اختلاف رائے رکھنا بھی چاہیے، لیکن ہم اس اختلاف رائے کو، اس سیاست کو ذاتی اناد اور دشمنیوں میں نہیں لے جائیں گے۔ اور اس کے لیے یقیناً جو صاحب اقتدار ہوتا ہے اس کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان کو آگے بڑھ کر اپوزیشن کا ہاتھ تھامنا چاہیے۔ یقیناً جو ایک اصول ہیں ان پر کوئی کمپرومائز نہ کرے، نہ کرنا چاہیے، لیکن ذاتی اناد اور ضد بھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہم سب کا ملک ہے، اور ہم نے ان شہداء کی قربانیوں کو جلا بخشنی ہے جنہوں نے اپنا آج ہمارے خوبصورت کل کے لیے قربان کیا ہے۔ ذرا کوئی آنکھیں بند کر کے سوچے کہ جس ماں کا کڑیل جوان بیٹا میری اور آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر گیا، اور وہ ماں آج بھی اپنے اس شہید بیٹے پر فخر کرتی ہے۔ ایک ایسا بھائی ہمارا جس کو اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہو، اور ابھی اس نے اپنے بیٹے کو گلے بھی نہ لگایا ہو، گود میں بھی نہ لیا ہو، اور وہ سرحد پر دشمن کا مقابلہ کرتے کرتے جام شہادت نوش کر گیا ہو۔ ایک ایسا بیٹا، ایک ایسا بھائی جس نے سیرا باندھا ہو، اور ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی خشک نہ، اس کی دلہن کے ہاتھوں کی مہندی بھی پیلی نہ پڑی ہو، پھیکی نہ پڑی ہو، اور اس کی میت پرچم میں لپٹی ہوئی گھر واپس آئے۔ ایک ایسی ماں جس نے اپنے بیٹے کے سیرا تیار کیا ہو، جس کی بہنیں اپنے بھائی کے شگن منانے کی تیاریاں میں مصروف ہوں، اور اس بھائی کی پاکستانی پرچم میں لپٹی ہوئی میت گھر آئے۔ یقیناً یہ شہداء کا قرض ہے ہم پر، ہم نے ان شہداء کے خون کا قرض ادا کرنا ہے۔ ہم سب مقروض ہیں ان شہداء کی فیملیوں کے، اور ہم بحیثیت قوم ان شہداء کے ورثاء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میری کئی شہداء کی فیملیوں سے بات ہوئی کوریج کے حوالے سے، مختلف ایشوز پر، تو وہ فیملیز بہت زیادہ مطمئن اور خوش ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک شہید کا باپ، ایک شہید کی ماں بنایا ہے۔
وہ کہتی ہیں کہ اس ملک کے لیے جو کچھ ہم سے بن پڑا ہم کریں گے. تو ایسے لوگوں کے حوصلوں کو ہمیں بلند رکھنا ہے. اس ملک کو ترقی دینی ہے, اس ملک کو قائم و دائم رکھنا ہے, اس ملک کے امن کو قائم رکھنا ہے. یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں اور ہمیں ان اختلافات کو ضد اور عناب نہیں بنانا چاہیے. نہ حکومت کو بنانا چاہیے, نہ اپوزیشن کو بنانا چاہیے. آج کا پیغام کئی لوگوں کے لیے بڑا خاص اور اہم پیغام ہے, اور یہ پیغام جن کو دیا گیا ہے ان تک پہنچ گیا ہے, چاہے وہ باہر بیٹھے ہیں, چاہے وہ بیرونی دشمن ہے, چاہے وہ اندرونی دشمن ہے. جو اندر سازشیں بن رہا ہے یا باہر بیٹھا ہوا سرحد کے پار بیٹھا ہوا سازشیں کر رہا ہے. باہر کے دشمن کو ہم کئی بار جواب دے چکے ہیں, ابھینندن. 65 کی جنگ, اندرونی دشمن کو بھی ہم نے کئی بار شکست سے فاش دی ہے, لیکن یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا. اب ہم نے مل کر اپنے اس دشمن کو ناکام بنانا ہے جو ہمارے اندر اختلافات پیدا کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے. ہم نے یونٹی کے ساتھ ایک اختلاف رائے رکھنا ہے, دشمنی نہیں بنانی ان کو. اختلاف رائے رکھیں اور اختلاف رائے کو تعمیری بنا کر ہم نے اپنے اس ملک کی تعمیر کرنی ہے. خداوند کریم اس ملک کو صبح قیامت تک قائم و دائم رکھے. شہداء کے اللہ رب العزت درجات بلند کریں, ان کی فیملیوں کو ہمارا سلام. ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ. ناصر.